بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلتستان سرزمین نور ایمان، جہاں محرم الحرام کی آمد کے ساتھ ہی دلوں میں سوز کربلا جاگ اٹھتا ہے۔ اسی مقدس موسم کے آغاز پر جامعہ نجف سکردو میں ایک علمی و فکری نشست کا انعقاد کیا گیا۔ اس نشست کا محور نہ صرف استقبال محرم تھا بلکہ ایران پر اسرائیلی و امریکی جارحیت، اسلامی جمہوریہ ایران کی مزاحمتی حکمت عملی، خطۂ بلتستان پر ریاستی و استعماری سازشیں اور عالمی حالات میں تیزی سے آنے والی تبدیلیاں بھی زیر بحث آئیں۔ پروگرام کا آغاز قاری عرفان حیدر کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ قرآنی آیات کی تلاوت کے بعد جامعہ کے طالب علم محمد افضل نے بارگاہ رسالت میں نعت کے پھول نچھاور کیے، جنہوں نے حاضرین کے دلوں کو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز کر دیا۔ اگر محبوب کوئی، اگر محبوب کوئی پروگرام کی صدارت پاکستان کے بزرگ عالم دین، حجت الاسلام والمسلمین، مفسر قرآن شیخ محمد حسن صلاح الدین نے فرمائی، جبکہ مہمان خصوصی کے طور پر انجمن امامیہ بلتستان کے صدر حجت الاسلام آغا سید محمد باقر الحسینی شریک ہوئے۔ ان کے ساتھ دیگر جیت علماء اور دانشور بھی شریک محفل تھے، جن میں مولانا مرزا یوسف حسین، شیخ محمد علی توحیدی، شیخ سجاد حسین مفتی، شیخ احمد علی نوری اور معروف مفکر و ادیب محمد علی عزیزی شامل تھے۔ خطبہ استقبالیہ دیتے ہوئے شیخ سجاد حسین مفتی نے کہا، دور حاضر جنگ احزاب کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر پورا عرب صف آرا ہوا تھا، آج امریکہ اور اس کے حواری کل کفر بن کر ایران جیسے کل اسلام کے خلاف صف بندی کر چکے ہیں۔ انہوں نے علماء کرام پر زور دیا کہ وہ امت کی بیداری اور مزاحمت کے فروغ میں اپنا مؤثر کردار ادا کریں، کیونکہ بلتستان میں علماء کا اثر و نفوذ بہت نمایاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ محرم کو قصہ پارینہ نہ بنائیں بلکہ اسے عصر حاضر کا زندہ درس بنائیں۔ حسین کے پیغام کو، حسین کے کام کو ان کی لیاقت میں انجام دینا، چونکہ ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں، کم از کم برصغیر میں تو ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ بلتستان کے معروف مفکر و اہل قلم محمد علی عزیزی نے اپنے مختصر مگر فکر انگیز خطاب میں مقاومت کو بحث کا مرکز بنایا اور فرمایا، مقاومت ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور آج ایران کے ذریعے جاری ہے۔ یہ کامیابی کی نہیں بلکہ سچ کی راہ میں کھڑے رہنے کی روش ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے سارے لیڈران شہید ہو جائیں تب بھی مقاومت جاری رہے گی۔ تو ہمیں مفہوم مقاومت سمجھانے کی ضرورت ہے۔ مفہوم مقاومت ہمیشہ فتح نہیں ہے بلکہ اپنے اس سلسلہ ہدایت کے ساتھ منسلک رہنے کا نام ہے، یعنی اپنی پارٹی لائن پہ کھڑے رہنے کا نام مقاومت ہے۔ یہ اگر ہم یہاں پہ جوانوں کو خاص طور سے سمجھا سکیں، انشاءاللہ وہ معمولی باتوں سے وہ
ڈریں گے نہیں، احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے اور وہ مایوسی کا شکار نہیں ہوں گے۔ کراچی کے معروف عالم دین مرزا یوسف حسین نے امام حسین علیہ السلام کے ایک قول کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا، حق کے متوالے باطل کی بیعت نہیں کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے امریکی و اسرائیلی ناقابل شکست ہونے کا طلسم توڑ دیا۔ مسلم حکمرانوں میں کوئی دم خم نہیں، وہ دم خم اس لیے نہیں ہے کہ وہ حسینی راستے کو نہیں جانتے، وہ حسینی مشن سے آگاہ نہیں ہے، وہ حسینی کردار سے آگاہ نہیں ہے، اس لیے وہ خوفزدہ ہوتے۔ آج دنیا اس چیز کا مشاہدہ کر رہی ہے کہ کس طریقے سے آیت اللہ سید علی خامنئی اور اسلامی جمہوریہ ایران کی قوم نے قیام کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس قیام سے آج چند خوفزدہ ہے جو یہ کہتا تھا کہ آج سرنڈر ہو جائیں اور غیر مشہور طور پر ہو جائے۔ ایران نے کہا کہ نہیں، کوئی غیر مشہور طور پر سرنڈر ہونے کے لیے تیار نہیں جب تک اقوام متحدہ اسرائیل کی مذمت نہ کرے کہ اس نے ہم پر پہلے جنگ کی مسلط کی ہے۔ صدر محفل شیخ محمد حسن صلاح الدین نے اختتامی خطاب میں موجودہ عالمی منظرنامے پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا، شیطان بزرگ امریکہ نے براہ راست ایران پر حملہ کر کے حق و باطل کی جنگ کو نیا رخ دیا ہے۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ بدر و خندق کے دوران شب بھر دعاؤں کی روایت کو یاد دلاتے ہوئے حاضرین سے ایران کے لیے خصوصی دعا کی اپیل کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جنگ ایک تسلسل ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے انقلاب سے پہلے فرمایا تھا، ایک اور عاشورہ کی ضرورت ہے، اور آج وہ عاشورہ جاری ہے۔ امریکہ نے براہ راست حملے کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل بھی ناکام۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے، انشاءاللہ امریکہ بھی ناکام ہوگا۔ لیکن اگر حسینی جوانوں میں ہو، جہاد کا جذبہ موجود ہو، جان دینے کا جذبہ موجود ہو، تو امریکہ کیا کر سکتا ہے بھائی؟ کیا کر سکتا ہے؟ امام خمینی نے فرمایا تھا، امریکہ ہیچ غلطی نہیں توانت بکند۔ شیخ احمد علی نوری نے امریکہ کے براہ راست میدان میں اترنے کو اس کی ناکامی کا اعتراف قرار دیا اور فرمایا، جب امریکہ اپنے ایجنٹوں سے کام نہ لے سکا تو خود میدان میں اتر آیا۔ یہی ایران کی اصل کامیابی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج پاکستان کے علماء بھی امریکہ کی شیطنت کو پہچان چکے ہیں۔ آج عالم اسلام کی کامیابی ہے کہ دشمن کے آلے کار اور ان کے نمکخوار شکست کھا گئے، خود دشمن کو سامنے آنے پہ مجبور کر دیا۔ اپنے پرجوش خطاب میں انجمن امامیہ کے صدر آغا سید باقر الحسینی نے کہا، ایران کی مزاحمتی طاقت نے اصل سانپ کو بل سے باہر نکال دیا ہے۔ انہوں نے حاضرین کو یقین دلایا کہ ایران جھکنے والا نہیں، کامیابی محض حق کا مقدر ہے۔ کبھی بھی امریکہ کے سامنے نہ جھکیں گے، نہ جھکنے کا ارادہ ہے۔ انشاءاللہ ایران نہ جھکیں گے، ان کا بھرپور جواب دیں گے، اور انشاءاللہ عالم اسلام بھی شاید یہ ایک موقع ہے کہ اکٹھے ہو جائیں، متحد ہو جائیں، اور اپنی دشمن کو پہچان کر ہم سب متحد ہو کر دشمن کے مقابلے میں اپنی اسلام لا الہ الا اللہ کے علم کو بلند کرے، جو ہمیشہ بلند ہے، اس کو بلند کرنے کی پروردگار توفیق عنایت فرمائے۔ یہ نشست نہ صرف فکری بالادگی کا مظہر تھی بلکہ امت کے لیے ایک راہ عمل بھی، جہاں محرم کے استقبال کو صرف رسوم تک محدود نہیں رکھا گیا، وہیں عالمی سیاست کے پیچیدہ منظرنامے میں حق و باطل کی شناخت اور مقاومت کی معنویت کو اجاگر کیا گیا۔ جامعۃ النجف اسکردو کی اس کوشش نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ بلتستان علم، آگہی اور مزاحمت کی سرزمین ہے۔ آغا زمانی، اسکردو، بلتستان۔